أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر بہت سلامتی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کہانیوں کی 19ویں قسط میں خوش آمدید۔ جیسے جیسے ہم سیرت کے سفر پر اکٹھے چل رہے ہیں، ہمارا اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان اور بھروسہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، اور جتنا زیادہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانتے جا رہے ہیں، ہماری محبت اور ان کی پیروی کے لیے ہماری بےتابی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے اس بارے میں بات کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کی اجازت کیسے ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ کے لوگوں کو اسلام سکھانے کی پوری کوشش کی، پھر بھی بہت سے لوگ اللہ کے پیغام پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے کئی جو تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بے شمار کوششیں کر چکے تھے، اور پھر سب سے بری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بھی انہوں نے کی۔ اس دوران مدینہ میں بھی بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مدینہ منورہ کہاں تھا؟ مکہ معظمہ سے 200 میل کے فاصلے پر۔ آپ کو معلوم ہے نا، ان دنوں سفر کرنا مشکل تھا۔ مدینہ منورہ پہنچنے میں کئی ہفتے لگ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر مسلمان چھوٹے چھوٹے گروپس میں اسلام کے خاطر، اپنے ایمان کی خاطر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تاکہ وہاں محفوظ طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسلام کے اصولوں پر عمل کر سکیں۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کے منتظر تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو آپ چپکے سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابوبکر صدیق کے ساتھ جانے کی اجازت دی تھی، تو خوشی سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دونوں نے مل کر مکہ سے مدینہ تک ہجرت کا سفر بڑی منصوبے سے طے کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے باہر ایک غار تھا، غار کا نام تھا غار ثور، اس میں کچھ دن قیام کریں گے، پھر وہاں سے اونٹوں پر سوار ہو کر ساحلی راستوں سے ہوتے ہوئے مدینے کی جانب چلیں گے۔ اب یہ وہ راستہ تھا نا جو پہلے سے نون نہیں تھا۔ عموماً جو راستہ اختیار کرتے تھے مکہ سے مدینہ کا، یہ اس سے ڈیفرنٹ راستہ تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے 2 اونٹ پہلے سے ہی خرید کر کسی محفوظ جگہ پہ رکھے ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ لوگوں کی جو امانتیں ہیں جو پیارے نبی کے پاس وہ لوگ رکھواتے تھے، تو سیدنا علی ان کو واپس کر کے وہ بھی مدینہ چلے جائیں گے۔ اب کیا ہوا کہ رسول اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق چپکے مکہ سے باہر نکلے اور غار ثور میں جا پہنچے۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی، کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ کافر اور مشرک لوگ تو کبھی بھی رسول اللہ کو ایسے نہیں جانے دیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ نے مکہ کے گلی بازار میں لوگوں کی باتیں سننی ہے کہ ان کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ ہم نے مکہ چھوڑ دیا ہے، اور جو بھی ان کی پلاننگ ہوگی آپ نے ہمیں آ کر اس غار میں آ کر بتانا ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام تھے، ایک ان کے خدمت گزار تھے جن کا نام تھا عامر بن فہیرہ۔ ان کو ہدایت کی کہ ابوبکر صدیق کا جو بکریوں کا غلہ تھا تو ان کو آپ نے چرانے کے لیے لے کر جانا ہے، اور غار ثور میں ہم ہوں گے تو وہاں پر آپ نے ہمیں دودھ اور گوشت جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے تاکہ ہمیں کھانا ملتا رہے۔ اور پھر اپنی بیٹی اسما کو حکم تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں اس غار میں کھانا لے کر آئیں گی۔ تو اس طرح سبھی لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، یعنی کہ ایک ٹرسٹ تھا ان کو اپنی فیملی پر، اور پھر یہ بھی تھا کہ کفار کو پتہ نہ چلے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں ہر چیز کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہے، کوئی بھی پروجیکٹ ملتا ہے، تو اس کی پلاننگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب دونوں دوست کوہ ثور پر پہنچے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ غار ثور کے ارد گرد بکھرے ہوئے پتھروں سے آپ کے پاؤں کے جو تلوے تھے وہ چھلنی ہونے لگے۔
تو سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور غار کے دہانے پر پہنچ کر وہاں اتار دیا۔ پھر ابو بکر صدیق اس بات کی تسلی کے لیے خود غار کے اندر داخل ہوئے کہ اس میں کوئی سانپ نہ ہو، کوئی کیڑا نہ ہو، کوئی جانور نہ بیٹھا ہوا ہو، تاکہ وہ سارا کلین کر سکیں۔ تو سبحان اللہ، آپ نے پہلے جا کر اس غار کو بہت اچھے سے کلین کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اندر تشریف لے آئیے، اور اس غار میں انہوں نے 3 دن تک قیام کیا۔ اب اس دوران کیا ہوا کہ دشمنوں کو پتہ چل گیا، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی باہر آئے ہیں، رسول اللہ تو آئے ہی نہیں ہیں، تو اب تو وہ بہت فکر مند ہو گئے کہ وہ بھی چلے گئے۔ تو انہوں نے تو اپنے بندوں کو دوڑایا اور خوب شور مچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں مل رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کہیں چلے گئے ہیں، وہ بھی مدینہ چلے گئے ہیں، سب نکلو، بھاگو، پکڑ لو ان کو جا کر۔ تو ایک ٹائم وہ آیا کہ وہ لوگ اس پہاڑ کے پاس پہنچ گئے، یعنی کہ کفار ان کو ہر جگہ سے ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کی سرچ کی جاتی تھی نا، تو اس کے بھی بہت سے طریقے ہوتے تھے۔ حالانکہ جو ایک ریگولر رستہ تھا جو مکہ سے مدینہ کی طرف جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہ رستہ اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ مدینہ کے جو مخالف اپوزٹ سائڈ پر جو جنوب کی طرف جو ہے انہوں نے سفر کیا، اور پھر وہ غار میں وہاں چھپ گئے۔ تو کفار جو ان سے تھے وہ وہاں پر جو ان سے، چونکہ اب انعام بھی تھا 100 اونٹوں کا، تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہمیں 100 اونٹ مل جائیں۔ تو کچھ کفار جو سے ہیں، جو ماہر قسم کے اسکاؤٹ تھے، وہ غار سے قریب پہنچ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آوازیں سنی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی سنا کہ لوگ تو یہاں تک آ گئے ہیں، اب تو جان کی حفاظت بہت مشکل ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، انہوں نے کہا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور سبحان اللہ، حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے پروٹیکشن کر رہے تھے دونوں کی۔ ایک مکڑا بن آ گیا، اس نے غار کے منہ کے اوپر جالا بن دیا، تو لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کو، اگر کسی نے غار کے اندر جانا تھا تو وہ جالا ٹوٹ جاتا، لیکن وہ تو انٹیکٹ تھا، بالکل بالکل جڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ وہاں پر قریب میں ہی ایک برڈ ہوتا ہے فاختہ، اس نے اپنا گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دیے ہوئے تھے، تو برڈ تو فوراً وہاں سے اڑ جاتا ہے جہاں پر اگر کوئی انسان آ جائے یا کچھ ایسے، جو کیونکہ اس کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، لیکن وہ فاختہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی اپنے ایگز کے پاس اور بڑی ریلیکس تھی۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو گھونسلہ بنا ہوا ہے، یہاں تو جالے لگے ہوئے ہیں، تو یہاں تو کوئی بھی نہیں اندر گیا، تو بس اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو جب انہوں نے پھر اپنا ارادہ بدل لیا، انہوں نے کہا اس میں تو کوئی داخل ہی نہیں ہوا، تو انہوں نے پھر بہت ڈھونڈا، لیکن آپ جو ہیں، آپ تو نظر نہیں آئے، اور پھر یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کو بچایا۔ اب 3 راتیں گزارنے کے بعد اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں، انہوں نے کھانا دینے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا، مکہ سے آئیں اور غار ثور تک آ کر ان کو کھانا دیا۔ اور پھر اسی طرح قریش جو تھے، ان کے زیادہ تر لوگوں نے ایسے رستوں کا انتخاب کیا کہ جو کہ ڈیفرنٹ تھے، انہوں نے بھی ہر جگہ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ابھی بھی وہ تلاش کر رہے تھے کہ کسی طرح ہمیں پتہ چل جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف گئے ہیں، بس اب ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو ان کی پلاننگ بہت خطرناک تھی، اور وہ بالکل بھی رسول اللہ کو جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ تو جب قریش کے سردار آپ کا سراغ لگانے میں ناکام ہو گئے، تو انہیں بہت غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے آپ کی گرفتاری کے لیے جب اعلان کیا، تو بہت سے لوگ گھوڑوں پر بیٹھ کے ادھر ادھر بھاگے کہ ابھی تو تھوڑی دیر ہی دور گئے ہوں گے، تو ہم گھوڑوں پر جائیں گے، گھوڑا تو بہت تیز بھاگتا ہے، تو ہم جا کے پکڑ لیں گے۔ ادھر ابو جہل نے کیا کیا کہ چند برے لوگوں کو لے کر سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر بھی پہنچ گیا، اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں چلے گئے۔ اس پر اس کو اور غصہ آیا، اور اس نے کیا کیا، بہت بدتمیزی کی، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھپڑ لگا دیا، وہ گر پڑی،
اور یہ دیکھ کر جو باقی لوگ تھے وہ بھاگ گئے وہاں سے. تو بہت بدتمیزی کر رہے تھے یہ لوگ. قریش کے کئی لوگ جو ان سے ہیں مسلسل 3 دن تک آپ کو تلاش کرتے رہے، لیکن چوتھے روز بہت ہی تھک گئے. انہوں نے کہا کہ اب تو ہم انہیں ڈھونڈ ہی نہیں سکتے. تو جب انہوں نے اپنی تلاش کو چھوڑ دیا تو یہ موقع غنیمت جان کر ابو بکر صدیق کے جو بیٹے تھے وہ ان کے دو اونٹ غار میں لے آئے جو انہوں نے کہیں اور رکھوائے ہوئے تھے. ایک اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، دوسرے پر ابو بکر، اور ابو بکر صدیق کے پیچھے ان کا جو غلام تھا عامر بن فہیرہ وہ بیٹھ گئے. دشمن کی گرفت سے بچنے کے لیے سیدھے راستے کی بجائے ٹیڑھا میڑھا راستہ تھا، لمبا ساحل کا جو راستہ تھا اس کا انتخاب کیا، اور ایک گائیڈ کا بھی انتظام کیا کہ جو ان کو گائیڈ کرے کہ ہم اس راستے سے نئے راستے سے جا رہے ہیں تو ہم نے مدینہ جانا ہے، تو بٹ وی وانٹ ٹو گو فرام اے ڈفرینٹ وے. تو سبحان اللہ، اب یہ آہستہ آہستہ یہ جو چھوٹا سا قافلہ تھا 2 اونٹوں پر سوار ہو کر غار ثور سے نکلا اور مدینہ کی طرف رواں دواں ہو گیا. سفر ہجرت کا آغاز ہوا. اچھا، انعام کے جو لالچ میں جو افراد اور ٹولے آپ کی تعاقب میں دن رات سرگردہ رہیں، ان کے قصے بھی بڑے مزے کے ہیں. ایک دن کیا ہوا، سراقہ بن مالک کی ایک بندہ تھا، اپنے عزیزوں کے ہمراہ اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا. تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے نا 3 اونٹ سواروں کو دیکھا ہے. 2 اونٹ تھے اور 3 بندے تھے، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہی تھے. سراقہ نے یہ بات سنی تو اس کو تو انعام کا لالچ ہو گیا. اس نے کہا اس نے نا اشارہ کیا کہ بس تم نے سب کو نہیں بتانا تاکہ میں جا کے ان کو پکڑ لوں اور پھر مجھے ڈھیر سارا انعام مل جائے. تو اس نے اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس کو کہا نہیں نہیں، میں تو دیکھ کر آیا، وہ تو کوئی اور لوگ تھے، تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ تو وہی ہے، میں جاؤں گا اور مجھے انعام مل جائے گا. تو چلاک سراقہ اندر ہی اندر تعاقب کے لیے بے چین ہو رہا تھا، مگر کچھ دیر وہ وہاں بیٹھا رہا. پھر اپنے گھر آیا، گھوڑا تیار کیا، پچھلے کمرے سے ہتھیار نکال کر مسلح ہوا اور کچھ تیر بھی ساتھ میں اس نے رکھ لیے. اور سراقہ جو تھا وہ بہت مایوس ہوا اور اس کو لگا کہ پتہ نہیں وہ ان کو جا کر پکڑ سکے گا یا نہیں. لیکن 100 اونٹ کا لالچ اس کو بالکل تنگ کرا تھا کہ نہیں نہیں، پیچھے جاؤ، پکڑ لو جا کر. اس نے پھر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بھگاتا ہوا لے گیا اس طرف جہاں پر وہ بندہ بتا رہا تھا. اب جناب سراقہ کا تیز رفتار گھوڑا سرپٹ دوڑے جا رہا تھا. راستے میں گھوڑے کے پاؤں اچانک لڑکھڑائے اور وہ سراقہ گر کے زمین پر آ گیا. اس نے کہا ہاں یہ کیا ہوا؟ تو دوبارہ اس گھوڑے کے اوپر بیٹھا اور پھر اس نے گھوڑے کو دوڑایا تو گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اور وہ جناب نیچے گر گیا سراقہ. اب تیسری دفعہ بھی یہی ہوا. تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح وہ گرتا پڑتا وہ وہاں پہنچا. جیسے اس تھوڑا اور آگے گیا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا اونٹ کا قافلہ نظر آ ہی گیا. بہت خوش ہوا. وہ سمجھا کہ چلو جی اب تو کھیل ختم ہو گیا، میں تو اب جا کر پکڑ لوں گا. لیکن جناب جی ایسے اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا، قریب جا کر دوبارہ اس کا گھوڑا گر گیا اور خود بھی وہ زمین پہ گر گیا. اور اس کی اگلی جو گھوڑے کی اگلی ٹانگیں تھی نا، مٹی کی موٹی تہ میں بری طرح پھنس گئی. اب گھوڑا باہر نکل ہی نہیں سکتا تھا اور گھوڑا بھی زخمی ہو گیا. تو اب گھوڑا بہت ٹرائی کر رہا تھا کہ اس کے پاؤں باہر نکل آئیں، لیکن وہ تو بہت سخت سی دیوار سی تھی. اور اسی دوران رسول اللہ کا جو اونٹ تھا اور یہ چھوٹا سا اونٹوں کا قافلہ یہ تو آگے نکل گیا اور بالکل ہی اس کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا. اب سراقہ تو بہت خوفزدہ ہوا. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیوں نہیں پہنچ پا رہا؟ کوئی ایسی طاقت ضرور ہے جو ان کی حفاظت کر رہی ہے. تو اب اس نے دیکھا کہ جہاں جہاں سے اونٹ گزر رہا تھا وہ تو وہاں پہ گرد اٹھ رہی تھی، ڈسٹ تھا، لیکن اب تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو اب اس کے دماغ سے یہ بھوت اتر گیا، مجھے تو انعام نہیں مل سکتا، نہیں نہیں یہ تو کوئی اللہ ہی ان کی پروٹیکشن کر رہا ہے، میں تو بس نہیں کر سکتا. لیکن اس کے پاؤں نکل ہی نہیں رہے تھے اس گھوڑے کے. تو اس نے پھر بلند آواز سے کہا کہ میں فلاں فلاں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، پلیز آپ میرے لیے دعا کریں. تو پیارے نبی نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ آپ اس سے پوچھیں کہ اس کو کیا چاہیے. اس نے کہا کہ مجھے ایک تحفظ چاہیے کہ جو میرے اور آپ کے درمیان ہو.
تو پیارے نبی نے کہا ٹھیک ہے ابو بکر صدیق آپ ان کو لکھ کے دے دیں کہ یہ پروٹیکشن ہوگی. تو فوراً ابو بکر جو ہیں ان کے غلام عامر نے ایک ہڈی لی اور اس کے اوپر تحریر لکھ دی اور سراقہ کی جانب پھینک دی. سراقہ نے اسے اپنی ترکش میں رکھ لیا اور واپس مکہ کی طرف چلا گیا، کیونکہ اب تو گھوڑا بھی زخمی ہو چکا تھا، خود بھی وہ اتنا زخمی ہو چکا تھا. اسی طرح ایک اور بندہ تھا، اس کا نام تھا بریدہ اسلمی. وہ بھی انعام کے لالچ میں اپنے 70 گھڑ سواروں کے ساتھ یہ قسمت آزمانے نکلا اور جا کر اس نے رسول اللہ کو پا لیا. مگر جیسے ہی وہ رسول اللہ کے پاس پہنچا تو اتنی پیاری شخصیت تھی پیارے رسول کی، آپ اتنے پیارے لگ رہے تھے. اتنا وہ بندہ متاثر ہوا کہ اس نے نہ صرف تعقب ترک کیا، یعنی کہ ان کو فالو کرنا ترک کیا، بلکہ وہ سب کے سب 70 لوگ گئے تھے، سب کے سب مسلمان ہو گئے. پیارے نبی دشمنوں کی زد سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہے تھے اور دشمنوں کی زد سے نکل کر آہستہ آہستہ مدینہ کے قریب پہنچتے جا رہے تھے. اور راستے میں نا ایک مقام آیا جہاں پر حضرت زبیر سے ان کی ملاقات ہوئی، جو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے. انہوں نے آپ اور ابو بکر صدیق کی خدمت میں وائٹ ملبوسات جو سے ہیں وہ پیش کیے، یعنی کہ اب تو اتنا سفر ہو رہا تھا، اتنے دن گزر رہے تھے، اتنی ڈسٹ تھی، تو انہوں نے وائٹ کلر کی خوبصورت ڈریسز تھے وہ رسول اللہ کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو دیے. اور ابھی بھی دشمن سے بچنے کے لیے محفوظ راستہ اختیار کیا گیا اور آپ ساحل کے راستے سے آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف داخل ہو رہے تھے. اور ادھر مدینہ منورہ کے سب لوگ بہت انتظار کر رہے تھے کہ کب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے اور ہم ان کو اپنے پاس رکھیں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے. تو اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب مدینہ پہنچے اور لوگوں نے ان کا کیسے استقبال کیا، یہ سننے کے لیے آپ نے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا ہے. آج کا ایپیسوڈ بھی بہت انٹرسٹنگ تھا کہ کیسے ایک ایڈونچرس بات تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا اور دشمن پیچھے تھا، لیکن اللہ کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور کتنے اچھے دوست تھے رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، اور پھر فیملی کتنا سپورٹ کر رہی تھی. تو اس سے کتنی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کے دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں جانیں گے اگلی قسط میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.